बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मैच फंसा हुआ है। एक जानिब अब निगरान हुकूमतें बननी हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहीं दूसरी जानिब दोनों साइड्स जो हैं उनके लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है। एक जानिब इमरान खान है तो वहीं दूसरी जानिब सब है। इस सब में तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स भी हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ कंसर्न्स तो हैं, जिन कंसर्न्स के अंदर इसी महीने में इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहली और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप हैं इनको तूल देकर सितंबर अक्टूबर तक लेकर जाना, ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है बैकएंड पर। लेकिन इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है और इमरान खान इनसे वही काम करवाने जा रहा है जो इमरान खान चाहता है। यानी ये जो कुछ करेंगे ये सब कुछ इमरान खान के उस पूरे मास्टर प्लान का खुद हिस्सा बनेंगे, चाहते या ना चाहते हुए। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं जो इमरान खान साहब ने इस वक्त अपनी लॉन्च की हैं, जो इंपोर्टेड हुकूमत को चारों शाने चित करेंगी। एक अहम तरीन नोटिफिकेशन भी इमरान खान साहब के हक में जारी हो चुका है और यह नोटिफिकेशन बहुत रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ना सिर्फ यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है बल्कि परवेज इलाही ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें आड़े हाथों लिया है और एक बड़ा आप कह लें कि रियलिटी चेक दे दिया है कि ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, क्योंकि अब चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। इस सारे मामले में राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन के मामले पर एक नया ब्लंडर मारा है, जबकि नई सियासी जमात इस्लामाबाद में इस हवाले से खलबली मच गई है और इस मर्तबा नई सियासी जमात जो है वो किसके कहने पर और किस जमात के अंदर से बनने जा रही है, यह ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यह ज्यादा अलार्मिंग है। और मरियम बीबी के शौहर ने कहा था ना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ रही हैं, तो अब मरियम नवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये खुद परेशान हैं, ये खुद बौखला गए हैं। और आपको मैं यही बता दूं, बल्कि सबसे पहले यही खबर आप सामने रख लें, जो कैप्टन सफदर साहब तो ये ऐलान भी कर चुके हैं मरियम नवाज ने इस दिन आना है वापस, 29 जनवरी को शाम 4 बजे इन्होंने पहुंचना है। आते साथ ये एयरपोर्ट पे बताएंगी कि मुल्क को किसने तबाह किया, कौन मुकद्दस गाय है, किसके कहने पर जो अदलिया है वो किसके इशारों पर नाचती रही। जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर हुए, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पाकिस्तान वापसी की तस्दीक करने से गुरेज कर दिया है। सहाफी ने सवाल किया कि आप 25 को पाकिस्तान जा रही हैं या 29 को। इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जवाब दिया कि वापसी की तारीख कंफर्म होते ही बताऊंगी, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो शौहर हैं और पार्टी के जो जराए हैं वो तो 29 बता रहे हैं, लेकिन मरियम साहिबा अभी कंफर्म नहीं करना चाहती क्योंकि खान का खौफ जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और वैसे होना यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वापस आना है तो जिस तरह शहबाज शरीफ का बुत टूटा एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर का वजीर आजम बनते ही कि बड़ा कमाल वजीर आला है, मरियम नवाज की इस सियासी स्ट्रैटेजी और वापस आकर बयानिए की जंग वाला बुत भी टूटेगा, क्योंकि अवाम आपको लगता है इनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बाय करेगी, अवाम नहीं बाय करेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आकर सिर्फ और सिर्फ वो जो एक झाका होता है ना वो उतर जाएगा कि मरियम भी कुछ नहीं कर पाई। अब यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि पीडीएम जो है वो जिमनी नहीं बल्कि अक्टूबर का जनरल इलेक्शन लड़ेगी। 35 हलकों से इमरान खान इलेक्शन लड़ें या 70, इस मर्तबा इमरान खान का पट्टा खोल देंगे। और इन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ से पार्टी की तंजीमी मामलात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रहनुमाई लेंगे। और ये लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले इन्होंने गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मरियम पाकिस्तान जा रही हैं, उनके पीछे पीछे नवाज शरीफ पाकिस्तान जा रहे हैं। अलबत्ता चीजें इतनी सादा नहीं है। अब यहां पर हामिद मीर साहब जो है वो कहते हैं, मैंने एक बड़ी ताकतवर शख्सियत से पूछा कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस फिर हो रहे हैं जल्दी, तो उन्होंने कैका लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस हम धकेल दुकूल के सितंबर अक्टूबर तक ले जाएंगे, सारे पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन होगा। तो मीर साहब ने पूछा कि मीर साहब के बकौल मीर साहब ने पूछा कि फिर आइन और कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस ताकतवर शख्स से छोड़ें जी आइन को और कानून को, यही तो मसला है हमारे मुल्क का। आइन और कानून को तो आपने छोड़ा हुआ है और बल्कि आइन और कानून पे आपको छोड़ा हुआ है।
اور اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں اور خان صاحب تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹریپ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ 35 استعفے کیوں قبول ہوئے ہیں؟ اب خان صاحب کیا کریں گے؟ خان صاحب ان سے اگلے 70 استعفے یا تو قبول کرائیں گے یا ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکلنا ہے. ابھی مزید 70 پاکستان تحریک انصاف کا MNA استعفے والا رہتا ہے. منحرف تو اندر ہی بیٹھے ہیں نا، لوٹے جو 15-20 نور عالم خان صاحب، راجہ ریاض صاحب، یہ تو اندر بیٹھے ہیں. اب عمران خان صاحب نے مزید 70 استعفوں کے لیے مجبور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے، اور ان ون وے اور انادر یہ عمران خان کی خواہش پوری کریں گے. وہ کیسے؟ اب یہ سنیں. حکومت کے آپشنز خان صاحب کرنا چاہتے ہیں جی محدود، اور اگلے 48 to 72 آورز میں انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو عمران خان ان سے کروانا چاہتا ہے. زمان پارک میں ایک عام اجلاس ہو رہا ہے اور اس سب کے اندر اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ نیا اپوزیشن لیڈر کون ہو اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہو. اپوزیشن لیڈر اس وقت راجہ ریاض ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم ہیں، کیونکہ 70 سیٹیں ابھی بھی PTI کے پاس ہیں. سپیکر کو انہوں نے اس کے بعد خط لکھ دینا ہے کہ بھائی جی یہ نام ہے اور ان بندوں کو فائنل کریں، اور یہ جو اندر بیٹھے ہیں یہ تو آئینی طور پہ نہیں، اور اس کے بعد سپیکر باؤنڈ ہوگا اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ لگانے میں. یا وہ یہ کرے گا یا سپیکر کیا کرے گا، وہ 70 استعفے منظور کر لے گا. یہ دونوں صورتوں میں PTI کی ہی تو اسٹریٹجی تھی. خان صاحب بھی تو کہتے تھے میرے سارے استعفے منظور کرو، یہ نہیں کرتے تھے. خان صاحب نے کہا میں واپس آ رہا ہوں، 35 استعفے منظور کر لیے. اب یا تو یہ اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیں گے، ویسے اسی سے روکنے کے لیے انہوں نے 35 استعفے قبول کیے، یہ تو یہ کریں گے نہیں. اب اگر یہ نہیں کرتے تو انہیں 70 استعفے قبول کرنے پڑیں گے. اور 70 جمع 35 115 تو یہ بن گئے یہاں پر. تو آپ یہاں سے اندازہ 105 یا جتنے بھی بن رہے ہیں تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ انہیں تو سارے اس طرح سے استعفے جو ہیں وہ منظور کرنے پڑ جانے ہیں. پہلے بھی تو کچھ استعفے منظور کر چکے ہیں نا جن سیٹوں پہ خان صاحب جیتے ہیں. اچھا ان سیٹوں کے والے سے بھی الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. وہ اپڈیٹ بھی سن لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی 7 حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور یہ جو ایک چیز آ رہی تھی کہ خان صاحب نااہل ہیں، یہ ہے اب الیکشن کمیشن ہی کہہ رہا ہے، تو پھر وہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی تک بھی نہیں بنتی بائی دا وے، کیونکہ اب تو خان صاحب 7 حلقوں پہ مزید اس کے بعد جیت چکے ہیں ان کے فیصلے کے بعد. اب یہاں پر عمران خان کے خلاف کامیابی کے اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کروائے جانے پر نوٹس لیا تھا الیکشن کمیشن نے اور ایک بہانہ بنایا ہوا تھا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے چیئرمین PTI عمران خان کے حلقوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور تاخیر سے اس سارے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جمع کروائیں عمران خان نے تفصیلات، اس لیے ہم نے درگزر کر دیا ہے. لیکن عمران خان صاحب گزشتہ سال آپ کو پتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور، NA-108 فیصل آباد، NA-118 ننکانہ، NA-45 کرم اور NA-239 کرنگی سے عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. اب یہاں پر پرویز الہی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک وارننگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا بنایا ہوا نگران وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جب بھی الیکشن ہوں گے ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. الیکشن کمیشن کی نیت اور سوچ کا پتہ ہے. الیکشن کمیشن تو روزانہ عمران خان کے خلاف کیسز بناتا ہے. عمران خان کو قائد اعظم کے بعد بڑا لیڈر قرار دیتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان جب غلطی کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، لیکن جب دشمن غلطی کرنے لگے تو اسے نہیں روکنا چاہیے، اسے ڈوبنے دینا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. خان صاحب انہیں ذرا ہنسنے دے رہے ہیں، لیکن جب وہ غلطی کر رہے ہیں تو دشمن کو روکتے نہیں ہیں. پرویز الہی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر نہیں چلنے دیں گے، اور اگر چیف الیکشن کمشنر تک معاملات گئے اور انہوں نے چیف منسٹر بنایا تو اس کے خلاف ہم عدالت جائیں گے. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے دیا. اب یہاں پر حسن کیسر صاحب کے والے سے میں نے ویلاگ بھی کیا ارلی مارننگ آج کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. اعجاز الحق صاحب نے یہ بتایا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی ایک انسیت رکھتے ہیں، ملتے بھی رہے ہیں اور بڑے کنسرنڈ بھی ہیں اور بڑے وہ آنیسٹ اس وقت اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اعجاز صاحب اس کا کریڈٹ جانا چاہیے نا جو بندہ اچھا کام کر رہا ہو. اعجاز الحق صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان کو اس ماہ کے آخر میں الیکشن کمیشن سے نااہل کروا دیا جائے گا. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حکومت جو ہے وہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے لگی ہے، منی بجٹ لا رہی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہے، IMF کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکاں ہو رہا ہے، ورلڈ بینک آپ کے قرضے جو ہیں وہ ان میں انہیں مؤخر کر رہا ہے، لیکن ان کی خواہشات دیکھیں، یہ ملک کو کس چیز کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مین خبر کے اوپر آتی
باتیں ہیں اور اس سب میں نے تو آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دی تھی. اب انصار عباسی صاحب نے بھی اسے کنفرم کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کے حوالے سے اطلاعات گردش کر رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے رابطہ کر کے نئی سیاسی جماعت تشکیل دی جا رہی ہے. نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس نئی جماعت کا حصہ ہوں گے. اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس میں ایون وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور اس میں بہت سے معاملات جو ہیں وہ اس وقت کنفرم کیے جا رہے ہیں اور یہ تردیدیں تو آ رہی ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے جس میں ظاہری بات ہے کہ کچھ ہوتا ہے, آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے اور مفتاح اسماعیل کے خلاف تو وہ کھل کے نون لیگ جو ہے اس نے محاذ کھول لیا ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی بھی اس سارے معاملے کے اندر شریف فیملی جو ہے اور اس سارے معاملات کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پرابلمز کریٹ کر چکی ہوئی ہیں اور اندر کھاتے پھڈا جو ہے وہ پڑ چکا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خان کی جماعت کے اندر سے طاقتوروں نے ایک سیاسی جماعت نکالنی تھی لیکن اب طاقتوروں سے ناراض, طاقتوروں کو اچھا نہ سمجھنے والے نون لیگ کے اندر سے نون لیگ کو توڑ رہے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کا اہم ترین بندہ جو ہے اس کی شمولیت کی بھی ذرائع کے مطابق اس وقت باتیں گردش کر رہی ہیں. یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے اور یہ وہ پبلک پریشر کا کھیل ہے, یہ وہ اعصاب کی جنگ ہے جو کپتان آرام سے بیٹھ کے جیت رہا ہے اور مسکرا رہا ہے, زیر لب مسکرا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور یہ کیا کر رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.